تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ان صحیح روایات سے ثابت ہے، اور جب صحیح روایات سے ثابت ہے تو پھر اگر کسی شخص نے ان روایات کو نہیں دیکھا اور اپنی مرضی سے سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بیان کرتا ہے، اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ ذاکر سٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ وہ نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے حسین ہے، وہ نبی جس کا سایہ نہیں ہے وہ زمانے میں سب سے حسین ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر اسے دیکھا جائے تو اس کا کوئی صحیح حوالہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس کی کوئی صحیح روایت جو ماننے کے قابل ہو وہ نہیں ملتی۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونے کی دلیل احادیث میں واضح طور پر ملتی ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر ایک روایت ہے 8408 نمبر پر، جس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک الگ چیز دیکھی ہے، عجیب چیز دیکھی ہے، کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے ارادہ کیا کہ اس میں سے گچھے توڑ لوں، پھر مجھے روک دیا گیا، اور اس کے بعد میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر مجھے دوزخ دکھائی گئی، وہ اتنی قریب تھی کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس کے اندر دیکھا۔ اپنا سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس روایت کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا سایہ بھی دیکھا اور اپنا سایہ بھی دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنا سایہ دیکھا، تو ثابت ہو گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اور ایک روایت مسند احمد کے اندر ملتی ہے 11466 نمبر پر، زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس سے پہلے جب وہ دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ انہیں نظر آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ان صحیح روایات سے ثابت ہے، اور جب صحیح روایات سے ثابت ہے تو پھر اگر کسی شخص نے ان روایات کو نہیں دیکھا اور اپنی مرضی سے سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط بیان کرتا ہے، اس کی بات صحیح نہیں ہے، اس کی بات کم علمی پر مبنی ہے، لیکن اس کی بات کو مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا تو پھر اسے ہی ماننا پڑے گا نا۔